وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. 18واں پارہ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی کا اختتام اور حقیقی زندگی کی طرف سفر کا آغاز اس کا تذکرہ کیا. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں، تھوڑی دیر کے لیے چھٹی اور تھوڑی دیر کے لیے مہلت عطا فرمائیں. عزیز سامعین و سامعات، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، جہاں تک کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات پہنچے علیہ الصلاۃ والسلام، امام علا بن زیاد رحمہ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھے اور پھر بات سوچے کہ جب میرے پاس میری موت کا وقت آئے اور فرشتہ پیغام لے کے آئے تو پھر میں کیا کروں گا. اور جب بندہ اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھے گا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ اس کے پاس یہ وقت اور یہ مہلت کتنی بڑی نعمت ہے. اور شاید کہ موجودہ کیفیت اور حالات کے حساب سے ہمارے پاس سب سے سستی، سب سے آسان، سب سے زیادہ ضائع کرنے والی جو نعمت ہے وہ ہمارا وقت ہے اور ہماری سانسیں ہیں، جس کی کوئی قدر نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب شام کا سورج غروب ہوتا تو سورج کو دیکھتے اور دیکھ کے پریشان ہو جاتے اور فرماتے کہ آج میرے جسم کا ایک ٹکڑا مجھ سے کٹ گیا، کیونکہ انسان بنا ہوا ہے وقت کا. یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ منٹ اور سیکنڈ اور ہفتے اور مہینے اور سال گزرتے چلے جاتے ہیں، تو یہی انسان کی زندگی ہے. جب یہ ختم ہوتے ہیں تو زندگی ختم ہوتی ہے. جب سورج غروب ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ غروب ہوتے سورج کا مطلب ہے کہ مجھ سے میرے جسم کا ایک حصہ آج کٹ گیا اور جو کبھی زندگی بھر واپس نہیں آئے گا. اس قدر احساس کہ میرے پاس میرا وقت اور یہ مہلت عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا اور اللہ کی طرف سے چھٹی ہے. اگر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 ہے، اس کے مطابق ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس مقام پر رکھے اور پھر سوچے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس مہلت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے.
امام قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے. دوسرے نمبر پہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تفسیر کسی حدیث مصطفیٰ سے ہو جائے, اور تیسرے نمبر پہ قرآن کی آیت کی تفسیر جو صحابی نے کی ہے وہ ہو جائے, اور چوتھے نمبر پر جو تابعین اس آیت کا مطلب بیان کریں. یہ چار سب سے بہترین اور زبردست طریقے ہیں قرآن کی تفسیر کے. امام قتادہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس جانے دیں. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ جس دنیا کی زندگی کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اس میں تھوڑے سے نیک اعمال مزید کر سکوں. امام قتادہ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے اور پھر وہ سوچے کہ کیا کوئی موت کے وقت اللہ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف واپس جانے دے, نہیں کہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے میرے مال, میرے کام کاج اور کاروبار کی طرف واپس آنے دے, نہیں کہے گا. بلکہ انسان کہے گا کہ مجھے اگر تھوڑی سی چھٹی مل جائے تو میں نیک اعمال کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. تو اب چھٹی ہے ہم سب کے پاس, اب مہلت ہے ہم سب کے پاس, اب وقت بھی ہمارا اپنا, صحت بھی اللہ کی دی ہوئی عطا, ہماری اپنی طاقت بھی اپنی, اور علم بھی اللہ نے عطا کر رکھا ہے, اور قرآن کی روشنی میں بات سمجھ بھی آ گئی. تو پھر اب کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ وہ غفلت ہے جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس نے دلوں پہ چڑھا رکھی ہے, کہ جو انسان کو کہتا ہے تسویف, ایاکم والتسویف. امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ جملہ کہنے سے بچو کہ کل کروں گا. جو کہتا ہے نا کہ کل کروں گا, پھر کل والے کی کل کبھی بھی نہیں آئی, کیونکہ ہر دن کا کوئی نہ کوئی کل ہوتا ہے. لیکن دنوں کا تو کل ہوتا ہے, وقت کا تو کل ہوتا ہے, لیکن آپ کا اور میرا کل نہیں ہوتا. ہمارا کل بھی وہی ہے جو اب سانس باقی ہے, ہمارا آج بھی وہی ہے جو اب سانس باقی ہے, ہماری مہلت بھی وہی ہے جو اب سانس باقی ہے. بس مومن کے لیے یہ کہنے کا کوئی مقام نہیں ہے کہ کل سے نیکی کا آغاز کرنا ہے, کل سے اللہ سے ڈرنا شروع کرنا ہے. ایاکم والتسویف, لوگوں اس جملہ کہنے سے بچو کہ میں یہ کام کل کروں گا, کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کل کریں گے, پھر کل نہیں آئی کسی کی. اگر کوئی اپنے آپ کو سورۃ المؤمنون کی آیت کی روشنی میں اس مقام پہ رکھے, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی موت کا وقت آتا ہے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے. بھائی تو کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, جب مجھے چھٹی مل جائے گی تو میں واپس جا کے نیک اعمال کروں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی کیفیت اور اوقات اور حالات بیان کرتے ہوئے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 28 میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اگر ہم ان کو چھٹی دے کے واپس دنیا میں بھیج دیں تو پھر وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ جھوٹے نہیں ہیں. لَكَاذِبُونَ, بلا شک و شبہ یہ بہت بڑے کذاب اور دجال ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جس بندے نے اللہ کی طرف سفر شروع کرنا ہو, اپنی زندگی میں کمیاں کوتاہیوں کو ختم کر کے اپنے اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہو, اس کے لیے تو اس بات کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ کہے کل. اس کے لیے تو بات یہ ہوتی ہے جب اس نے بات سنی تو قالوا سمعنا واطعنا, یا اللہ ادھر ہمارے کانوں نے بات سنی, ادھر دل نے تسلیم کی اور اعمال اس کے اوپر کرنے شروع کر دیے.
یہ ہوتا ہے مومن۔ اگر کوئی شخص، کوئی میرا بزرگ، کوئی بیٹی، کوئی جوان، کوئی بھائی اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھے ہوئے کہ کل سے یہ کام کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، اب آہستہ آہستہ کرتے ہیں، ذرا بچوں سے فارغ ہو لیں، تھوڑی تعلیم ذرا مکمل ہو رہے، کاروبار سیٹل ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا یہ نظریہ باطل ہے اور شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کا سفر کرنا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو بس آج کوشش شروع کرو، جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے وہ آج سے کوشش کرے، جو اپنی زبان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، رزق حلال کی طرف آنا چاہتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کے لیے موقع ہے کہ سورۃ المؤمنون سننے کے بعد وہ آج اپنے اللہ کی طرف بھاگ پڑے، چلے بھی نہیں بھاگے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کو موت کے وقت فرشتہ آئے، ان کی روح قبض کرے اور یہ چھٹی مانگیں اور ہم چھٹی دے دیں، جو کہ اللہ کا اصول نہیں ہے، کیونکہ جب جس کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی، یہی اللہ کا اصول ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کا نمبر لگ جاتا ہے تو پھر وہ ریورس نہیں ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا اس پہ ماتم کرنے لگ جائے، چاہے جتنا وہ عزیز اور محبوب ہو، چاہے جتنا وہ پیارا ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس باکمال مزاج اور اخلاق کے مطابق اس سے جو بھی معاملہ کیا، کہنے لگے چلو آپ کو چھٹی میں لے دیتا ہوں۔ انبیاء کو اختیار ہے، آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال مزید چھٹی مل جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اتنی لمبی چھٹی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت تو پھر بھی اٹل ہے۔ فرمایا کہ اگر 10 سال 50 سال 100 سال 500 سال کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر آج ہی قبول ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کا نمبر لگتا ہے تو وہ نمبر ریورس نہیں ہوتا، بالفرض محال ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتاب اللہ کا انداز دیکھیں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی صرف قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں تو یہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو موت کے وقت چھٹی ملے۔ چلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا اگر ہم ان کو چھٹی دے دیں، وَلَوْ رُدُّوا، اگر موت کے وقت فرشتے کو اللہ روک دے اور اسے کہے کہ اس کی موت قبض نہیں کرنی اور اس کی گزارش مان لو، یہ چھٹی مانگتا ہے، اس کو دے دو چھٹی، چلو واپس لے لو ہمارا حکم اور فیصلہ، اس کو چند دن اور دنیا میں گزارنے دو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ وہی کرتوت کرے گا جو پہلے کرتا تھا، کیونکہ اگر یہ سچا ہوتا تو سچے بندے کے عزیز سامعین نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس یہ جو زندگی موجود ہے وہ اسی میں نیک اعمال کرتا ہے، یہ سچے کی نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے متعلق سچے اور سنجیدہ نہیں ہیں، ہماری اکثریت جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے، اپنے آپ کو جھوٹے دجل اور فریب پر مبنی تسلیوں سے مطمئن کر رکھا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی مہلت باقی ہے، یوں کریں گے ویسے کریں گے ایسے کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ سچے نہیں ہیں، ورنہ سچے بندے ایسے ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ ہوا، اس کے بعد جب جنگ رکی، غنیمت کا مال آیا، ایک صحابی کو مال دیا گیا، کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم نے یہ دنیا کا مال لینے کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیا تھا، ہم نے تو حصہ اس لیے لیا تھا کوئی تیر آئے اور یہاں گردن پہ لگے اور شہادت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہ حیران۔ دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور اللہ کا کرنا ایسا، جب جنگ زور پکڑ گئی اور مسلمانوں کی ایک تعداد کو اللہ نے شہادتوں سے سرفراز کیا، میتیں لائی گئیں،
ایک شخص دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہنے لگے کہ یہ وہی نہیں ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے، اور دیکھا کہ اس کا تیر واقعی گردن پہ وہیں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے الفاظ کہے، یا اللہ میں محمد گواہ ہوں اس بندے پر کہ یہ تیرے ساتھ سچا تھا، لہٰذا اس کو معاف کر دے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ، اور آگے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ اس کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنی آخرت کے ساتھ سنجیدہ اور سچے ہو، پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ میرے اندر نیکی کیوں نہیں آتی۔ 1,00,000 بہانے سب جھوٹ اور عذر ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخرت کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ بندہ اپنی آخرت کے ساتھ سچا ہو، اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، اپنے دین اور اسلام کے ساتھ سچا ہو، اس کے لیے ایک حق کی اور نصیحت کی بات کافی ہوتی ہے اس کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے۔ ہم کیسے پتھر دل اللہ کے بندے اور انسان ہیں کہ جنہوں نے نصیحتیں سن سن کے زندگیاں گزار دیں، لیکن ان میں کوئی بہتری نہیں آ سکی، یا آئی ہے تو کم آئی ہے، یا بالکل نہیں آئی، یا چند خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن میں بڑی خیر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی آخرت کے ساتھ سچے نہیں ہیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کی درخواست ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے اصول اور ضابطے کے خلاف ہے کہ جب کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے اس کو مہلت اور اس کو چھٹی نہیں دی جاتی۔ سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کچھ لوگ جب آگ میں چلے جائیں گے تو جہنم والے دروغے ان کو کہیں گے الم یأتکم نذیر، آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ کیا آپ کو کوئی ڈرانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، بڑے ڈرانے اور سمجھانے والے واقعات آئے تھے، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، علم والے علماء آئے تھے، زندگی کے حادثات و واقعات آئے تھے، ڈرانے والی تو 1000 چیزیں آئی تھی، لیکن مجرم ہم ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب کہ جتنیاں کمیاں کوتاہیاں میرے اندر ہیں آپ کے اندر ہیں۔ ہم میں سے جس کے اندر جو کمی، جو کوتاہی، جو عیب، جو نقص اور خرابی ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں، اور اس کی وجہ ہمارا سچا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ ہمارے تکذیب کرنا ہے سورۃ ملک کی روشنی میں۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تو غفور اور رحیم ہے، مہربان اور کریم ہے، اور بندے کے لیے ہدایت اور خیر کے راستے کھولنے والے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کسی کو واپسی نہیں ہوتی۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، یہ تو اس کی بیکار سی بات ہے۔ اب یہ قیامت تک ایک ایسے پردے میں رہے گا جس میں نہ قیامت نظر آئے گی نہ دنیا نظر آئے گی، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ ایک ایسے گڑھے میں رہے گا یا جنت کے باغیچے میں رہے گا جہاں سے قیامت بھی نظر نہیں آتی اور پیچھے دنیا بھی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، ہم اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جب ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر روح پھونکی گئی، ہم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور بھی حرکت کرتے تھے، اور ہم میں سے کسی بندے کو اپنی زندگی کا کچھ حصہ یاد ہے؟ ہم بھی تھے، نہیں یاد۔ پھر دوسری زندگی جب دنیا میں آئے، جب رہے اور کام کیے اور جو اللہ نے حکم دیے ان کی یا اطاعت کی یا مخالفت کی اور پھر فوت ہو گئے، یہ دوسری زندگی بھی ختم ہو گئی۔ پھر تیسری زندگی قبر کی زندگی، اس میں بھی انجام اس کے مطابق ہوگا جو ہماری دوسری زندگی تھی۔ پھر چوتھے نمبر والی زندگی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنت والو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। और फिर जहन्नम वालों को मुखातिब किया जाएगा, ए जहन्नम वालों, अब कभी मौत नहीं आएगी और तुमने हमेशा इस जहन्नम में रहना है। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। अब इंसान जरा अपनी जिंदगी को इन मराहिल में देखे, और काम करने की जिंदगी सिर्फ एक है, उसमें भी बचपना निकल गया, लड़कपन भूल भुलैया में गुजर गया, और जब हम अकल और शऊर वाले हुए, जब समझ आना शुरू हुआ, वो तो जिंदगी का हिस्सा था 20 साल के बाद, तकरीबन किसी को 25 साल के बाद। और मौत की अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अक्सरियत 60 और 70 इतनी जिंदगी गुजारेगी। इसका मतलब हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ ऊपर वाले 40 साल हैं, जो इन 40 सालों को ऐसे गुजार ले जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, फिर वो हमेशा की जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे उसका दिल चाहेगा। और फिर वो कब्र वाली जिंदगी में ऐसे रहेगा कि उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी और उसे कहा जाएगा, ऐसे सो जा जैसी पहली रात की दुल्हन सोती है, उसको उसके खामन के अलावा कोई नहीं जगाता। अब आपको भी जन्नत की मेहमानी के अलावा कोई नहीं जगाने वाला। उसके लिए सारे प्रोटोकॉल और सारे एहतमाम कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी वो सिर्फ 40 साल जिंदगी अच्छी और बेहतर और अमाल सालेह के मुताबिक गुजारी है। अब अल्लाह ने इसको प्रोटोकॉल दिया है कि इसकी मौत भी बड़ी अच्छी है, इसकी कब्र भी बड़ी अच्छी है, इसका हिसाब भी बड़ा आसान है, और फिर इसको अपनी जन्नतों में दाखिल करके कह दिए, ए जन्नत वालों, अब तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे और कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। अब अक्लमंद कौन है जो इन 40 सालों को अल्लाह के मुताबिक गुजार ले और हमेशा की 2 जिंदगियों को कामयाब तरीन बना ले? या अक्लमंद वो है जो इन 40 सालों में धोखा खा ले और फिर अपनी कब्र भी खराब करे, अपनी आखिरत भी खराब करे। ये मजमून है सूरत अल मोमिनून की आखिरी आयत का। अब उसे कह दिया गया कि आपकी बात तो ये कबूल नहीं हो सकती, अब आपने कयामत आने तक उस पर्दे में, उस बरज़ख में रहना है। आयत नंबर 111 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। अब हर कोई अपनी अपनी कब्र में मौजूद है। इधर से सूर फूंका जाएगा और पहले नफ़ख़े ऊला और नफ़ख़े सानी, पहला सूर जब फूंका जाएगा तो ज़मीन पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, सब निज़ाम तहस नहस हो जाएगा और जितने लोग मौजूद हैं सब फौत हो जाएंगे। अब जब ये दूसरा सूर फूंका जाएगा फिर सब कब्रों वाले उठ के अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर। हम याद करते हैं ना अपनी ज़िंदगी के ज़माने, कोई जवानी की बातें, कोई दुनिया के गम और सुख, कोई दुनिया की खुशियां और कोई दुनिया के टूर और कभी दुनिया की परेशानियां। अजीज सामीन जी वक़ार, आपकी और मेरी ही जिंदगी में ये वक्त आएगा कि हम नंगे और बरहना अपनी कब्रों में मौजूद होंगे और फिर अचानक जब सूर फूंका जाएगा तो सब उसी कैफियत में उठ के कब्रों से खड़े हो जाएंगे। कोई इस वक्त को भी याद करे, और इस वक्त से आपने भी गुजरना है और मैंने भी गुजरना है और हमारे बच्चे और हमारे अज़वाज ने भी गुजरना है, हत्ता कि इस कायनात के इमाम सैयदुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, इस मंजरनामे से अंबिया ने भी गुजरना है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और जब सूर फूंका जाएगा उनकी आपस की सारी रिश्तेदारियां और ताल्लुक और याराने और कुर्बतें खत्म हो जाएंगी। मतलब ये नहीं कि भाई भाई नहीं रहेगा, भाई भाई से इतना गाफिल हो जाएगा कि हर शख्स को अपनी पड़ जाएगी कि अब मेरा क्या बनेगा। और दूसरा मानी कि काफिर जो काफिरों को तसल्ली देते थे कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा मानी दुनिया में जो बातिल और झूठे तागूत और माबूद
اور بابے اور فلاں فلاں جو کہتے تھے کہ آپ 11ویں دلوانا اور 15ویں اور 12ویں دلوانا، ہماری قمیض پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے، اس کا رد ہے کہ کوئی پیر اور فقیر، کوئی ولی اور کوئی دوست، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ مدد کس نے کرنی؟ ایک تعلق باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس ایک تعلق کی طرف بار بار ہمیں رہنمائی کی ہے۔ اتنا پیارا تعلق ہے یہ، دین کا تعلق اور تقوی کا تعلق اور ایمان کا تعلق، وہ یہاں بھی باقی ہے۔ ادھر سے سور پھونکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی آپس میں رشتہ داری اور تعلق نہیں رہے گا، کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھے گا کہ اب بنا کیا تیرے ساتھ، لیکن ایک تعلق باقی رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ جو ایمان والے فوت ہو گئے اور پیچھے سے ان کی اولادیں بھی نیک تھیں، یہ تعلق باقی رہے گا، ہم ان کو جنت میں جمع کر دیں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سب دوست دشمن بن جائیں گے لیکن متقی وہاں بھی ان کی دوستی باقی رہے گی۔ یہ ہے دین کا تعلق، یہ ہے اتنی مضبوط بنیاد کہ اللہ کے لیے کسی سے تعلق، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کسی کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا مگر مومنین کا باقی رہے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو یہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں۔ سب بات نیک اعمال پہ ختم ہوئی ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کی نیکیوں کا وزن کم اور برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا جھلسا کے رکھ دے گی، اور یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بد شکلے، اور اس کی تفسیر یہ کی گئی کالحون، ان کے چہروں پہ تیوریاں چڑھی ہوں گی، اور کالحون کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جہنم کی آگ کسی جہنمی کے چہرے کو جھلسائے گی، اس کے اوپر والے ہونٹ اوپر کھینچے چلے جائیں گے، نیچے والے نیچے کھینچے چلے جائیں گے، اور ڈرونی شکل میں دانت باہر آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے جلے ہوئے بکرے کی سری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا تھا اللہ نے، اتنی عزت ہے اس چہرے کی۔ اور اس چہرے کے متعلق ہی کہا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت اور شکل میں بنایا، جہاں کان لگنے تھے وہاں کان لگائے، جہاں آنکھیں سجتی تھی وہاں آنکھیں لگائیں، جہاں دانت اور ہونٹ اس کو پیارے لگتے تھے وہاں لگائے، جو ماتھا اور پیشانی تھی اس کو ماتھا اور پیشانی بنایا، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا مکھڑا، اس کی صورت، اور پھر یہ عزت والے سر کو کہا کہ میرے سامنے سجدہ کیا کرو، اس کی حرمت بنائی کہ اس کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا۔ تصور تو کریں عزیز سامعین، یہ کیا کیفیت اور کیا منظر ہے کہ وہ عزت والا چہرہ، وہ محبت اور وقار سے بنایا جانا انسان کو، لیکن آج یہ انسان ہے کہ اتنی بد شکل صورت میں جہنم میں جل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ ابھی مہلت اور وقت باقی ہے، کل کریں گے نیکی، کریں گے انشاءاللہ، نماز بھی شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شادیوں سے فری ہونے دو، پھر دیکھیں۔ جب اس تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچی کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا چہرہ اقدس داڑھی سے سجا ہوا تھا، اور مسلمان تاجر جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ چلتی نہیں اس کے بغیر،
کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بہانوں پر بہانے، اس کے رات کے جاگنے، اس کے سوشل میڈیا نے اس کی فجر تباہ و برباد کر کے رکھ دی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ یہ انسانوں کے کرتوت نے، ان کی بدعمالیوں نے، اللہ کی نافرمانیوں نے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 104 میں کہ جن کی نیکیوں کے وزن کم ہوں گے، برائیوں کے زیادہ ہوں گے، وہ جہنم میں جلتے سڑتے اور گلتے رہیں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے جلی ہوئی بکرے کی سری ہوتی، اتنا شدید عذاب ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ عزیز بھائیوں ساتھیوں، نیک عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور جھکنا اور توبہ استغفار، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مومن کے پاس۔ اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اب ان آگ والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم پر میرے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا ہم میں سے کوئی، مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے زندگی میں قرآن کی آیات نہ سنی ہو؟ یہی سوال ہے، کیا تم پر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ یا اللہ آیتیں تو بڑی پڑھی جاتی تھی، بس ہماری بد نصیبی ہمیں لے ڈوبی۔ سعادت مند ہے کہ جو اب مانے کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اور وہاں انسان کے اعتراف جرم اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ انسان جتنا مرضی اعتراف کرے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ رو رو کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہنا شروع کرے گا، اتنا خون بہے گا کہ اگر جہنمیوں کے اس خون میں کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی چل سکے، اتنا خون۔ لیکن وہاں رونا دھونا کچھ انسان کی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، اس پہ مومنین کے ایمان کو گرمایا جاتا ہے۔ ہم سب اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے مزید جڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم سوچیں نا کہ وہاں اگر انسان اتنا روئے، اتنی منتیں اور ترلے کرے، اتنی سماجت کرے، اور مانے کہ میں بد نصیب تھا، اور مانے کہ میری غلطی تھی، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کیا اس کو ایک ذرہ بھی گناہوں کا اعتراف فائدہ دے گا؟ لیکن آج اگر وہ ایک ذرہ بھی اعتراف کرے تو اس کو بہت فائدہ دے گا۔ یہی فرق ہے اس زندگی میں اور اس زندگی میں۔ لیکن آج اگر یہ اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہائے اور اس کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے اور یہ ڈر جائے اللہ سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے یہاں ڈر گیا میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ ڈرایا بھی بڑا ہے اپنے بندوں کو، دھمکایا بھی بڑا ہے، جہنم کے منظر بھی بڑے دکھائے ہیں، لیکن رحمت اتنی دکھائی ہے، کوئی ذرا سا کسی کا دل ڈر جائے پھر وہ فوری سوچے کہ بس میں تو اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، پھر میں اس کو 2 جنتیں دوں گا، پھر اس کو ہمیشہ جنت میں رکھوں گا، پھر اس کو آگ کے قریب نہیں جانے دوں گا، اور اس کو آگ کی تپش تک نہیں آئے گی، اور دنیا کی کوئی لغو اور فضول بات نہیں سنے گا۔ ہم اس کی ہر خواہش پوری کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ اب ہم تجھے انعام دیتے ہیں کہ تو اپنے خالق اور مالک کا دیدار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے دنیا بڑی اچھی گزاری۔ کیا رحمان ہے میرا رب، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، کیا اس کی رحمتوں اور شفقتوں میں کوئی کمی ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کیوں ہے؟ کیا اس کی عنایتوں اور مہربانیوں میں کوئی کمی ہے؟ نہ دنیا میں ہم پہ کوئی اس کی کمی ہے، نہ آخرت کے احسانات میں اس کی کوئی کمی ہے۔ بس کمی ہے تو میرے اندر کمی ہے، بس کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، بس غلطی ہے تو ہمارے اندر غلطی ہے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ بندے اپنے اللہ کے حضور جھک جائیں، توبہ و تائب ہو جائیں، معافی اور استغفار سے اس کے سامنے پیش ہو جائیں، اور اعتراف جرم کریں۔ آج اعتراف جرم کریں کہ ہم بھی سستیاں اور کوتاہیاں کرنے والے ہیں، پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جنتیں ان بندوں کے لیے بطور انعام تیار ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آگے جہنم میں جانے والے کہیں گے آیت نمبر 107-8 سے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے اگر ہم دوبارہ ایسے اعمال کریں پھر ہم ہی ظالم ہو گئے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اخسئوا فیہا کہا جاتا ہے کتے کو دھتکارنے کے لیے. یہ ان بد نصیب جہنم میں جانے والوں کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے جو ہم کتے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پڑے رہو، ہم سے بات تک مت کرو. انہو کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یا اللہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اب تجھے ہمارے ایمان کا واسطہ کہ ہمیں معاف فرما. نیک اعمال اور ایمان کا واسطہ دینا جائز ہے، اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم میرے ان نیک بندوں کا مذاق اڑاتے تھے. حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ پھر تمہارے اس جرم کی وجہ سے کہ جو ایمان والے، جو نیک اللہ سے ڈرنے والے تھے، تمہیں خیر اور نیکی کی بات بتاتے تھے، تم ان سے مذاق کرتے تھے، استہزاء تمسخر کرتے تھے. اس کی سزا یہ دی گئی کہ ہم نے تمہیں اپنا ذکر اور اپنی یاد ہی بھلا دی. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم زندگی بھر پاس ان سے ہنستے اور کھیلتے اور مذاق ہی کرتے رہے. انی جزیتم اليوم بما صبروا، اور میں آج کے دن ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کی بڑی بہترین جزا دوں گا. انہم هم الفائزون، اور وہ نیک لوگ تو آج کامیاب ترین ٹھہریں گے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا آگ میں جانے والوں یہ بتاؤ کہ سالوں کی گنتی کے حساب سے، سالوں کی گنتی کے حساب سے بتاؤ کہ تم کتنے سال دنیا میں رہے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں دنیا میں، اور اگر ہماری بات سچی نہیں ہے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو اللہ جی جو آپ کے فرشتے گنتی اور کیلکولیشن کرتے تھے ان سے پوچھ لیں ہم واقعی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے ہیں دنیا. یہ اوقات ہے آپ کی اور میری اس زندگی کی جس سے ہمارے اتنے ارمان جڑے کہ آخرت کا نمبر ہی نہیں آتا دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین. یا ارحم الراحمین ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا مالكنا خالقنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الآخرة هي أكبر همنا وغمنا. ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.